اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر نہ اس کو لگے شاد یہ زمین رہے، نظر نہ اس کو لگے شاد یہ زمین رہے، سدا آباد میرا منڈی بہاؤدین رہے۔ وفا شعار، ہنرمند اور جرت مند لوگوں کی مردم خیز زمین منڈی بہاؤدین کی تہذیب 326 سال قبل از مسیح قدیم اور تاریخی ہے۔ راجہ پورس، سکندر اعظم، سلطان محمود غزنوی، شہاب الدین غوری، شہنشاہ ظہیر الدین بابر، شیر شاہ سوری، شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر اور راجہ رنجیت سنگھ سمیت جتنے بھی جنگجو یہاں سے گزرے، انہوں نے یہاں کی تہذیب و تمدن پر اثرات مرتب کیے۔ ضلع منڈی بہاؤدین دریائے چناب اور جہلم کے درمیان واقع دو آبا چج کا خوبصورت سرسبز اور زرخیز علاقہ ہے۔ قدرتی حسین مناظر سے بھرپور اس ضلع کے مشرق میں گجرات، مغرب میں سرگودھا، شمال میں جہلم اور جنوب میں حافظ آباد واقع ہیں۔ ضلع کا کل رقبہ 2673 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی آبادی تقریباً 18 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے، اور اس کی 3 تحصیلیں منڈی بہاؤدین، پھالیا اور ملکوال ہیں۔ سکندر اعظم دنیا کو فتح کرنے کا خواب لے کر مقدونیہ سے مختلف علاقوں کو فتح کرتا ہوا مونگ کے مقام پر راجہ پورس سے نبرد آزما ہوا۔ سکندر اعظم اس جنگ میں فتح یاب ہوا، البتہ شدید زخمی ہو گیا۔ اس کے گھوڑے بیوسی فولس نے زخمی سکندر اعظم کی جان بچائی۔ اس طرح گنگا جمنا یاترا کرنے کا خواب ادھورا رہ گیا اور اس کی فوج نے آگے جانے سے انکار کر دیا۔ سکندر اعظم نے اپنے وفادار محبوب گھوڑے کے نام پر ایک شہر کی بنیاد رکھی، جو تغیرات زمانہ کی بنا پر پھالیا کے نام سے معروف ہے۔ اس طرح ہیلا کا قصبہ سکندر اعظم کی محبوبہ بیوی ہیلن کے نام سے منسوب ہے۔ یہاں ہیلن کا مقبرہ اور سرنگ آج بھی تاریخی اہمیت کی حامل ہے۔ منڈی بہاؤدین کے تاریخی گاؤں چیلیاں والا میں خالصہ راج اور انگریز افواج کے درمیان تاریخی معرکہ ہوا۔ اس جگہ جنرل شیر سنگھ اور جنرل گاف کی افواج کی اجتماعی قبر کی یادگار رکھ مینار تعمیر کی گئی، جس کا مقصد دونوں افواج کے بہادر فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کرنا تھا۔ شہنشاہ ظہیر الدین بابر کے دور میں ملک ہست خان کے نام پر آباد ہونے والے شہر ملکوال کا قصبہ مونا ڈپو وہ تاریخی مقام ہے جہاں انگریز دور سے اعلیٰ نسل کے گھوڑے پالے جاتے ہیں، جنہیں بیرون ملک فروخت کر کے زر مبادلہ کمایا جاتا ہے۔ ملکوال میں پاکستان کا چوتھا بڑا ریلوے جنکشن ہے۔ انگریز دور میں کالے انجن بنانے کی فیکٹری قائم کی گئی اور انہیں بر صغیر میں فروخت کیا جاتا تھا۔ منڈی بہاؤدین شہر کے قیام سے پہلے مضافاتی قصبے پنڈی بہاؤدین کا ذکر کرنا ضروری ہے، جسے چودھری بہاؤدین نے آباد کیا تھا اور اسے آج کل پرانی پنڈی کہا جاتا ہے۔ منڈی بہاؤدین کی بنیاد انگریز دور میں 51 چکوک آباد کرنے سے ہوئی اور اجناس کی خرید و فروخت کے لیے ایک غلہ منڈی قائم کی گئی۔ شہر کا نقشہ مشہور انجینئر جان عالم نے تیار کیا۔ شہر کے صدر گیٹ سمیت 9 دروازے اور 4 دیواری تعمیر کی گئی اور صدر گیٹ مشہور شاعر جوگی جہلمی نے تعمیر کیا۔ منڈی بہاؤدین کے بازار سیدھے اور کشادہ ہیں، البتہ آبادی اور تجارتی سرگرمیوں میں اضافے کی وجہ سے دن کے وقت ان بازاروں سے گزرنا مشکل ہو گیا ہے۔ قیام پاکستان سے قبل منڈی بہاؤدین شہر میں ہندو اور سکھ برادری کثیر تعداد میں مقیم تھی۔ ان لوگوں نے اپنی بود و باش کے لیے مندر، گردوارے اور رہائشی مکانات تعمیر کیے۔ ہندو اور سکھ برادری کے تعمیر کردہ مکانات، مندر اور گردوارے اعلیٰ فن تعمیر کے ساتھ ساتھ طرز معاشرت کی بھی عکاسی کرتے ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کی مرکزی جامع مسجد ریلوے روڈ بھی اعلیٰ فن تعمیر کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ شہر میں مسلمانوں کی پہلی مسجد ہونے کا اعزاز رکھتی ہے۔ منڈی بہاؤدین کے مشہور بڑے قصبے کچھیالہ شیخاں، چیلیاں والا، گوجرا، ہیلا، مانگٹ، مونگ، رسول اور قادر آباد وغیرہ ہیں۔ منڈی بہاؤدین کے نواحی گاؤں کیر باوا میں سکھوں کا گردوارہ ہے، جبکہ مانگٹ گاؤں میں راجہ رنجیت سنگھ کا گردوارہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ مانگٹ کا تاریخی گاؤں مساجد کی تعداد کے حوالے سے اپنی پہچان رکھتا ہے۔
مانگٹ میں 700 سالہ تاریخی مسجد آج بھی روحانی تسکین کا باعث ہے۔ مسجد کے نقش و نگار قدیم اسلامی ورثہ کی عکاسی کرتے ہیں۔ مسجد کا طرز تعمیر گرم اور سرد موسم میں خوشگوار موسمی اثرات مرتب کرتا ہے۔ ضلع کی زمین سرسبز اور زرخیز ہے۔ گوندل بار کا یہ علاقہ پیداوار کے لحاظ سے سونا اگلتا ہے۔ یہاں گوندل، رانجھے، وڑائچ، تارڑ، تلے، گجر، ارائیں، سید اور دوسری بے شمار گوتیں آباد ہیں۔ انگریز حکومت نے آب پاشی کا وسیع نظام وضع کیا اور نہر لوئر جہلم کی کھدائی کی تکمیل 1902 میں ہوئی، جبکہ 1963 میں رسول بیراج کا منصوبہ شروع ہوا اور قادر آباد لنک کینال 1968 میں مکمل ہوئی۔ رسول پاور ہاؤس 1952 میں تعمیر کیا گیا، جہاں سے 22 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔ یہ منصوبے ضلع میں آبپاشی کے بڑے ذرائع ہیں۔ رسول بیراج کے مقام پر 1899 میں ایک ریسٹ ہاؤس تعمیر کیا گیا، جبکہ اسی بیراج پر پتھر کوٹھی 1920 میں بنائی گئی۔ منڈی بہاؤدین کی مشہور فصلیں گندم، دھان، گنا اور مکئی ہیں۔ 1897 میں لالا موسیٰ سے سرگودا جانے والی ریلوے لائن بچھائی گئی، جس کا مقصد اجناس کی ترسیل، کھیوڑا مائنز تک رسائی، دفاعی ضروریات کے علاوہ انسانی نقل و حمل کی ضرورت کو پورا کرنا تھا۔ چک 51 کے مقام پر پنڈی بہاؤدین ریلوے اسٹیشن قائم کیا گیا، جس کا نام بعد میں منڈی بہاؤدین رکھ دیا گیا۔ 1937 میں اسے ٹاؤن کمیٹی، 1941 میں میونسپل کمیٹی اور 1960 میں منڈی بہاؤدین کو سب ڈویژن کا درجہ دیا گیا۔ 1980 میں عبد الرحیم وڑائچ ایڈوکیٹ کی سربراہی میں ضلع بناؤ کمیٹی تشکیل دی گئی، جس کی محنت و کاوش سے منڈی بہاؤدین کو 1993 میں وزیر اعلیٰ پنجاب میاں منظور احمد وٹو نے ضلع کا درجہ دینے کا اعلان کیا۔ ضلع منڈی بہاؤدین میں تعلیمی اقدار کی ترویج و ترقی کے لیے گورنمنٹ اسلامیہ ہائی اسکول، گورنمنٹ ایم بی ہائی اسکول، گورنمنٹ سر سید ہائی اسکول، گورنمنٹ پائلٹ ہائی اسکول، بیکن ہاؤس اسکول سسٹم، ایل جی ایس اسکول سسٹم، ڈسٹرکٹ جناب پبلک اسکول، یونیورسٹی آف سرگودا کیمپس منڈی بہاؤدین، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج بوائز، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج گرلز، گورنمنٹ کامرس کالج اور گورنمنٹ ٹیکنالوجی کالج رسول قابل ذکر ہیں۔ رسول کالج کا سنگ بنیاد 1912 میں رکھا گیا، جہاں سول انجینئرنگ کی تعلیم دی جاتی ہے، جو سال ہا سال سے قابل ترین انجینئر پیدا کر رہا ہے۔ زندہ دلانے منڈی بہاؤدین کی موسیقی میں دلچسپی قابل ستائش ہے۔ زماد بیگ کی پاکستان آئیڈل میں کامیابی اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مشہور لوک گلوکار شوکت علی کا تعلق بھی اسی دھرتی سے ہے۔ منڈی بہاؤدین کی مردم خیز دھرتی نے معروف شاعرہ امرتا پریتم، قادر الکلام شاعر مولوی احمد یار مرالوی سمیت حضرت نوشو گنج بخش، مستنصر حسین تارڑ، دائم اقبال دائم، پروفیسر سید حسن عسکری کو جنم دیا۔ منڈی بہاؤدین میں ذرائع ابلاغ میں پہلا ماہانہ جریدہ صوفی ملک محمد دین آوان اور ہفت روزہ جریدہ تعمیر ملت سید سجاد امبالوی نے شائع کیا۔ اسی طرح حلقہ ارباب ذوق اور سخن قبیلہ یہاں کے لوگوں کی ادبی تسکین کا باعث ہیں، جبکہ مقامی اخبارات و جرائد ایف ایم ریڈیو 98 اور ایف ایم ریڈیو 94 بھی اطلاعات کی فراہمی کا مؤثر ذریعہ ہیں۔ منڈی بہاؤدین میں تجارتی منڈی کے قیام کی وجہ سے ہندو، سکھ اور مسلمان تاجروں کے زمینی اور تجارتی تنازعات کے حل کے لیے منصفی عدالت ڈنگا سے منڈی بہاؤدین کے گوڑا محلہ میں تقریباً 80 سال قبل منتقل کی گئی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ 2006 میں جدید اور خوبصورت جوڈیشل کمپلیکس شہر سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر 3 نہروں کے قریب تعمیر کیا گیا، جس کا شمار پنجاب کے چند جدید اور خوبصورت جوڈیشل کمپلیکسز میں ہوتا ہے۔ منڈی بہاؤدین میں پہلے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ماہر احمد یار لالی مقرر ہوئے، اور موجودہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جناب نثار احمد ضلع کے 25ویں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں۔ ضلع منڈی بہاؤدین کے پہلے سینئر سول جج سخی محمد کہوٹ تھے،
اور موجودہ سینئر سول جج عمران شہباز بھی 25ویں سینئر سول جج ہیں۔ ضلع کے پہلے پولیس ہیڈ منیر احمد چشتی تھے، جبکہ موجودہ ڈی پی او عمر فاروق سلامت ہیں۔ اسی طرح پہلے ڈی سی سید طاہر رضا نقوی تھے اور موجودہ ڈی سی او مظفر خان سیال ہیں۔ منڈی بہاؤدین میں وکالت کی بنیاد لالا پرمانند ایڈوکیٹ اور لالا رام سنگھ ایڈوکیٹ نے رکھی۔ چودھری مرزا خان ایڈوکیٹ اور چودھری محمد اقبال بھٹی ایڈوکیٹ بھی قیام پاکستان سے قبل وکالت کرنے والے چند مسلمان وکلاء میں شامل تھے۔ چودھری محمد اقبال بھٹی ایڈوکیٹ کی نواسی میڈم ماہرخ عزیز تارڑ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جہلم تعینات ہیں۔ نذیر احمد سلفی ایڈوکیٹ صدر اور فیصل سیویاں ایڈوکیٹ بطور جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن منڈی بہاؤدین کام کر رہے ہیں، جبکہ پھالیا میں محمد آصف چدڑ ایڈوکیٹ صدر اور ساجد عمران ایڈوکیٹ جنرل سیکرٹری اور ملک وال میں ظفر حتار ایڈوکیٹ صدر اور فیصل نوید ایڈوکیٹ جنرل سیکرٹری کے طور پر کام کر رہے ہیں، اور غلام عباس تارڑ ایڈوکیٹ منڈی بہاؤدین سیٹ سے ممبر پنجاب بار کونسل ہیں۔ مسٹر جسٹس محمد عاقل مرزا، مسٹر جسٹس سجاد احمد سپرا، مسٹر جسٹس مشتاق احمد گوندل اور مسٹر جسٹس مشتاق احمد تارڑ کا تعلق بھی منڈی بہاؤدین کی زرخیز زمین سے ہے۔ منڈی بہاؤدین بڑی تعداد میں ججز پیدا کرنے کے حوالے سے معروف ہے، جو ضلعی عدلیہ میں بطور سول ججز، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز اور سیشن ججز کے طور پر اپنے فرائض منصبی ادا کر رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ جوڈیشری منڈی بہاؤدین ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جناب نثار احمد کی قیادت میں بر وقت انصاف کی فراہمی اور قانون کی حکمرانی کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں والدین کی بچوں کے حصول اور پرورش کے بارے میں مقدمہ بازی کے جلد اور درست فیصلے کرنے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ بچوں اور والدین کی اچھے ماحول میں ملاقات کے لیے علیحدہ میٹنگ روم کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ سائلین، وکلاء، عدالتی افسران اور اہلکاران کی فوری طبی امداد کے لیے ایک ڈسپنسری قائم کی گئی ہے، جس سے سینکڑوں لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ فوجداری مقدمات، خصوصاً مقدمات قتل کے فیصلوں پر خصوصی توجہ کی وجہ سے ماہ ستمبر میں ریکارڈ فیصلے ہوئے۔ ڈسٹرکٹ کرمنل جسٹس کوآرڈینیشن کمیٹی کے تحت تمام ادارے باہمی ہم آہنگی سے عوام کو انصاف کی فراہمی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس قتل و سنگین نوعیت کے مقدمات کی تفتیش کے لیے جدید کرائم سین یونٹ، جیو فینسنگ سمیت نئی ٹیکنالوجی استعمال کر رہی ہے۔ دہشت گردی کے ناسور اور کسی ناخوشگوار واقعہ سے نمٹنے کے لیے موک ایکسرسائز کی جاتی ہیں اور کرائم سین یونٹ سمیت تمام متعلقہ اداروں کی کارکردگی کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں پروسیکیوشن برانچ اور پولیس کے شعبہ تفتیش میں قریبی تعلقات جرائم پر قابو پانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ شعبہ پروسیکیوشن ملک امان اللہ ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر کی قیادت میں بہتری کی طرف گامزن ہے۔ وکلاء اور ججز میں قانونی معاملات پر تحقیق کو فروغ دینے کے لیے پنجاب کے پہلے ریسرچ اینڈ میڈیا سینٹر کے قیام پر کام ہو رہا ہے، جہاں ریسرچ آرٹیکل، کیس لاز اور نئے قوانین دستیاب ہوں گے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جناب سید منصور علی شاہ صاحب کی ہدایات کی روشنی میں سائلین کو ان کے مقدمات سے متعلق معلومات کی رسائی کے لیے ڈسٹرکٹ جوڈیشل کمپلیکس میں ایک جدید انفارمیشن سینٹر قائم کیا گیا ہے، جہاں پر کیسز کی معلومات بذریعہ فون اور انٹرنیٹ دستیاب ہیں۔ ڈسٹرکٹ جوڈیشری منڈی بہاؤدین ایک ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، 9 ایڈیشنل سیشن ججز، ایک سینئر سول جج اور 17 سول ججوں پر مشتمل ہے۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر منڈی بہاؤدین پر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نثار احمد، ایڈیشنل سیشن ججز محمد اعجاز بٹ، شازیہ احمد خان، محمد ممتاز ڈوگر، شیخ نوید بابر، سینئر سول جج عمران شہباز، سول ججز شاہد ندیم بٹ، مہر النساء، ذوالفقار باری، سائرہ بطول، ضمیر حسین شاہ، محمد عثمان ملک، زبیر الحسن اور سیدہ حفظہ بخاری خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اسی طرح تحصیل پھالیا میں
ایڈیشنل سیشن ججز محمد اصغر خان، ملک اجاز آصف، سول ججز سید علی ارسلان شاہ، چودھری قیصر شہزاد، محمد ذوالقرنین، فیصل مجید، محمد سلیمان، تحصیل ملک وال میں ایڈیشنل سیشن ججز محمد اقبال چدڑ، اعجاز احمد بٹر، عدنان طارق، سول ججز عقیل احمد جنجوا، وسیم سجاد، امان اللہ بھٹی اور جمشید نواب انصاف کی فراہمی کے لیے سرگرم ہیں۔ موجودہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نثار احمد صاحب اور انسپیکشن جج مسٹر جسٹس محمد مسعود جہانگیر کی خصوصی توجہ سے منڈی بہاؤدین میں گارڈین اینڈ فیملی کورٹس کمپلیکس کی تعمیرات کا کام اپنے آخری مراحل میں ہے، جبکہ ملک وال میں نہر کنارے نئے جوڈیشل کمپلیکس کی تیاری جاری ہے۔ پھالیا میں بھی 2 نئی عدالتوں اور لیٹیگنٹ شیڈ کی تعمیر کا آغاز ہو چکا ہے۔ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کا اہم حصہ عدالتی ملازمین، سپریڈنٹ، اسٹینوگرافر، ریڈر، کلرکس، اہلمد، کمپیوٹر آپریٹر، ڈیٹا انٹری آپریٹر، اکاؤنٹنٹ، بجٹ ایگزامینر، نائب قاصد نظارت برانچ کے ناظر، تعمیل کنندگان اور بیلف عدالتی امور کے ساتھ ساتھ 150 سالہ تقریبات میں گرم جوشی سے حصہ لے رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ جوڈیشری منڈی بہاؤدین عدالت عالیہ کی 150 سالہ تقریبات پر بھی خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ لاہور کی 150 سالہ تقریبات کے سلسلہ میں ڈسٹرکٹ جوڈیشری منڈی بہاؤدین نے 19 نومبر 2016 کو ڈسٹرکٹ جناح پبلک اسکول کے آڈیٹوریم میں قانون کی حکمرانی کے موضوع پر ایک شاندار کانفرنس منعقد کی، جس کے مہمان خصوصی منڈی بہاؤدین سے تعلق رکھنے والے جسٹس ریٹائرڈ محمد عاقل مرزا تھے، جبکہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج چکوال مشتاق احمد تارڑ، ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر مظفر خان سیال سمیت اس کانفرنس میں وکلاء، ججز، سول سوسائٹی کے ارکان، صحافی، تاجر اور معاشرے کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جسٹس ریٹائرڈ محمد عاقل مرزا نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ لاہور کی 150 سالہ تقریبات کا خوبصورت انداز میں انعقاد ہونا خوشگوار تبدیلی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ لاہور پاکستان کی سب سے قدیم آئینی عدالت ہے اور قانون کی ہمراہ فاضل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نثار احمد اور دیگر ججز کی عدالتوں میں وقت گزارا اور عدالتی کارروائی ملاحظہ کی۔ طلباء اور طالبات نے ججز سے عدالتی کارروائی اور قانونی کارروائی سے متعلق سوالات پوچھے، جن کے جوابات دیے گئے۔ بعد ازاں طلباء و طالبات نے ڈسٹرکٹ کورٹس کے انفارمیشن سینٹر کا دورہ کیا اور انہیں بتایا کہ اس سینٹر میں ضلع کی تمام عدالتوں میں زیر سماعت مقدمات کی کاز لسٹ دستیاب ہوتی ہے، جس سے عام آدمی کسی بھی وقت استفادہ حاصل کر سکتا ہے۔ طلباء و طالبات کے بچوں کے والدین سے میٹنگ روم، عدالتی ریکارڈ روم اور ڈسپنسری کا دورہ بھی کرایا گیا۔ طلباء و طالبات نے نہایت انہماک سے تمام عمل کا جائزہ لیا۔ بعد ازاں بچوں میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔ لاہور ہائی کورٹ لاہور کی 150 سالہ تقریبات کے سلسلہ میں ڈسٹرکٹ جوڈیشری منڈی بہاؤدین کا ایک اور کارنامہ تھیم سانگ 150 سالوں کا سفر ہے، جس پر بجا طور پر فخر کیا جا سکتا ہے۔ 150 سالوں کا سفر، 150 سالوں کا سفر، 150 سالوں کا سفر۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نثار احمد کے مرکزی خیال کو مد نظر رکھتے ہوئے سول جج درجہ اول ملک وال عقیل احمد جنجوا نے دن رات محنت اور کاوش سے یہ نغمہ تیار کیا۔ اس نغمہ کی تیاری میں انہیں سینئر سول جج عمران شہباز اور اپنے کولیگ ججز کا تعاون بھی میسر رہا۔ سیشن کورٹ کمپلیکس میں منعقدہ ایک شاندار اور یادگار تقریب میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نثار احمد نے یہ نغمہ چلا کر اسے باقاعدہ طور پر لانچ کیا۔ اس تقریب میں ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر مظفر خان سیال، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عمر فاروق سلامت اور ضلع بھر کے ججز اور ان کی فیملیز شریک ہوئی۔ شرکاء نے نغمہ کی شاعری، کمپوزیشن اور ویڈیو کو خوب سراہا۔ لاہور ہائی کورٹ لاہور کی 150 سالہ تقریبات کے سلسلہ میں ہی ڈسٹرکٹ جوڈیشری منڈی بہاؤدین نے ننھے منھے بچوں کی ایک واک کا اہتمام کیا۔ واک کے شرکاء بچوں نے قانون کی حکمرانی، آئین کی بالادستی اور عدالت عالیہ کی 150 سالہ تقریبات کے حوالہ سے پوسٹرز اٹھا رکھے تھے۔ واک کے شرکاء بچوں کو پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی دی۔ واک کے آخر میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اور دیگر شرکاء نے عدالت عالیہ کے 150 سال مکمل ہونے کی خوشی میں کبوتر آزاد کیے اور غبارے بھی فضا میں چھوڑے گئے۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ کورٹس کو برقی کمکموں سے سجایا گیا۔
تقریبات کے سلسلے میں ایک کرکٹ میچ ڈسٹرکٹ جوڈیشری منڈی بہاؤدین اور ڈسٹرکٹ جوڈیشری جہلم کے درمیان ڈسٹرکٹ جناح پبلک اسکول کی گراؤنڈ میں کھیلا گیا. یہ سنسنی خیز میچ ڈسٹرکٹ جوڈیشری منڈی بہاؤدین نے ڈرامائی انداز میں کھیل کی آخری گیند پر جیتا. میچ کے مین آف دی میچ فیصل مجید سول جج پھالیا رہے. جناب نثار احمد فاضل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج منڈی بہاؤدین اور میڈم ماہرخ عزیز تارڑ فاضل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جہلم نے انعامات تقسیم کیے. میرا منڈی بہاؤدین مرکزی خیال جناب نثار احمد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج منڈی بہاؤدین. تحریر محمد عمر ندیم اینڈ نذیر احمد سلفی صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایٹ. آواز سید علی شاہ. تحقیق و ترتیب عمران شہباز سینئر سول جج منڈی بہاؤدین، ذوالفقار باری سول جج اور شاہد ندیم بٹ سول جج. تکنیکی معاونت سید منظر سجاد، منصور علی اور فدا حسین. خصوصی تعاون عوام FM 94 اینڈ ہمارا FM 98. پیشکش ڈسٹرکٹ جوڈیشری منڈی بہاؤدین. نظر نہ اس کو لگے شاد یہ زمین رہے، نظر نہ اس کو لگے شاد یہ زمین رہے، سدا آباد میرا منڈی بہاؤدین.